نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات، آج کے درس قرآن حکیم میں انتہائی اہم دو آیات ہیں، اور یقین کیجئے کہ اگر انسان توجہ کے ساتھ بس ان دو آیات کو بھی اگر انسان سن لے، سمجھ لے، تو انسان کے ایمان انتہائی مضبوط ہو جاتا ہے. اس کے عقیدے میں بال برابر بھی کوئی تزلزل یا کوئی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں پیدا ہو سکتی. پہلی آیت ہے، اور احادیث میں بھی آتا ہے، علماء بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے اسم اعظم ہے نا، جس کی بڑی فضیلت احادیث میں ہے، وہ کون سا اللہ رب العزت کا اسم نام ہے کہ جو اسم اعظم ہے. تو پورے قرآن حکیم کو جب ان اشارات اور وہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتائی ہیں، ان آیات میں سے ایک آیت یہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارا معبود وہ ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. والرحمن الرحیم، اور وہ بہت رحم کرنے والا، بڑا مہربان اور انتہائی کرم کرنے والا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، اور والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ بڑے بڑے شپ، بڑے بڑے جہاز، بحری جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں، وہ چیزیں لے کر کہ جن چیزوں سے انسان نفع اٹھاتا ہے، یعنی مال تجارت. وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور وہ پانی کہ جو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتا ہے، جس کے نزول کے بعد، اترنے کے بعد مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. یعنی زمین بالکل خشک ہوتی ہے تو پھر اس پر سبزہ اگاتا ہے. وبث فیہا من کل دابہ، اور قسم قسم کے اس ذات نے اس زمین میں جانور پیدا فرمائے ہیں. وتصریف الریاح، اور ہوائیں چلتی ہیں. اور والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور یہ بادل جو لاکھوں لاکھوں ٹن وزن پانی لے کر یہاں معلق ہے، اور پانی اٹھا کر کبھی کہیں جا کر برساتا ہے، کبھی کہیں جا کر برساتا ہے. لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. بہت کچھ ہے اگر انسان غور و فکر کرے ہر چیز میں. تو پہلی بات میں عرض کرتا ہوں، الہکم الہ واحد، یہ ایک ثبوتی دعویٰ ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہے اور ایک ہے. لا الہ الا ہو، یہ سلبی دعویٰ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے. اس ساری کائنات میں اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. الرحمن الرحیم، یہ اس کی دلیل ہے. وہ ایک کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم ہے.
پہلی اس کی رحمت کا اظہار خود کائنات کا وجود ہے۔ یہ کائنات میں چاہے آپ اوپر اٹھا کر نظریں اٹھا کر دیکھیں، وسیع و عریض کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے۔ چند روز پیشتر میں کہیں پڑھ رہا تھا یا سن رہا تھا کہ یہاں سے 18-20 ارب سال اگر روشنی اپنے 1,86,000 پر سیکنڈ مائل کے حساب سے سفر کرے تو 19 ارب سال لگیں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے تک۔ اور یہ بھی نہیں کہ وہ آخری منزل ہے، یہ بھی نہیں کہتے کہ کائنات وہاں جا کر اینڈ ہو جاتی، وہ کہتے ہیں ہمارے علم میں یہ آ چکی ہے کہ اتنی تو ہم نے ڈسکور کر لی ہے، یہ ہمارے علم میں آ چکی ہے، لیکن اس کے آگے پھر اللہ کی کائنات موجود ہے۔ اتنی بڑی کائنات کو عدم سے وجود میں بخشنے والی ذات، پھر آپ زمین کا اندازہ لگا لیں یہ کتنی بڑی ہے۔ حالانکہ اس کائنات کے سامنے اس کی وہ حیثیت بھی نہیں ہے جو کسی پیپر پر ایک ڈٹ کی ہوتی ہے، یہ زمین وہ اتنی بھی نہیں ہے، اس سے بھی چھوٹی ہے۔ لیکن کوئی ہے دنیا میں انسان کے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے زمین ہی کو سارے کو دیکھ لیا ہے؟ تو یہ باقی کائنات اتنی بڑی ہے۔ اس ساری کائنات کو پہلی خدا کی رحمت یہ ہے کہ عدم تھی، عدم سے اس کو وجود بخشا۔ کوئی کائنات میں ہے اسی اتنی بڑی کائنات کا دعویٰ کرنے والا کہ اس کو عدم سے وجود میں ہم لے کر آئے ہیں؟ بھائی کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، یہ کسی غرض کے لیے نہیں ہے، اس کو ان میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ اس نے اپنے رحمت سے کیا ہے، یہ صرف محض اس کی رحمت ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ اتنی ان گنت اور اتنی عظیم کائنات کو وجود بخشنے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا گیا، نہیں، اس کے بقا کے جتنے بھی تقاضے ہیں نا، وہ تمام تقاضے بھی وہ ذات پورا کر رہی ہے، اور بلا کسی بھی مخلوق کی طرف سے اس کی کسی بھی نعمت کا کوئی بدلہ بھی نہیں دے سکتا۔ اب تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے اپنی ذات پر غور و فکر کر لیں، باقی کائنات پر اسی کو قیاس کر لیں۔ چند سیکنڈ انسان آکسیجن کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، چند سیکنڈ۔ میں ایک نعمت کی بات کر رہا ہوں، اور جو وہ نعمت جو ہم وقت یوز کرتے ہیں، اگر ہمارے آکسیجن یہ جو سانس کا سلسلہ ہے یہ رک جائے، اور یہ رکے کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، 1 منٹ کا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیس دین 1 منٹ ہے، یہ رک جائے، کیا انسان اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے بھائی نہیں، آکسیجن کے بغیر انسان چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ کبھی انسان نے غور و فکر کیا ہے؟ پہلا اس کا کرم یہ ہے کہ اس نے عدم سے وجود بخشا، اور اس کے بعد جو چیزیں اس وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں ان میں سے ایک ہی میں نے مثال دی ہے۔ پیدائش سے لے کر اس وقت ہم مسلسل ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر انسان کو آکسیجن مل رہی ہے نا، انسان اس کے بدلے میں یہ کس انسان کے عمل کا نتیجہ ہے جو خدا کے لیے اس نے کیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت دے رہا ہے؟ یہ ایک نعمت ہے، یہ صرف ایک نعمت ہے۔ اب باقی نعمتوں کا بھی یہ جتنا ہم بڑا میٹھا پانی پیتے ہیں اور بڑے وافر مقدار میں پیتے ہیں، یہ ہمارے کس عمل کا نتیجہ ہے جو خدا ہمیں عطا فرماتا ہے؟ یہ روزانہ جو دودھ ہم پیتے ہیں، یہ جانوروں کے، ماؤں کے اور جانوروں میں جو اللہ تعالیٰ دودھ پیدا فرماتا ہے اور ہم سارے استعمال کرتے ہیں، اور سارے ڈیری پروڈکٹ جو استعمال کرتے ہیں اس کے نتیجے میں، یہ ہمارے کس عمل کا نتیجہ ہے؟ بھائی ایک
یہ جو سورج کی روشنی روزانہ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے کس عمل کا نتیجہ ہے؟ آپ ایک ایک چیز کو سوچتے جائیں اور پوچھیں یہ کس نے آپ کو دی ہیں؟ کوئی اس پوری کائنات میں کوئی ہے کہ جو یہ پرووائڈ کرنے والا ہے؟ تو اس کا جواب ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، اور اس ذات نے یہ ساری چیزیں صرف اپنی رحمت سے عطا کی ہیں۔ اس کائنات کو وجود بھی بخشا ہے۔ ہم یاد رکھ لیں، میں نے آج بھی سبق پڑھایا ہے، واجب الوجود صرف ایک ذات ہے، اللہ رب العزت کی ہے وہ ذات جس کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے سوا کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا وجود واجب ہو۔ اس کے دونوں پہلو ہیں، وہ اگر وہ اس کا وجود ہے تو اس کے وجود سے خدا کے خالق مالک ہونے میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور اگر یہ ساری کائنات کو وہ ختم کر دے تو اس کے کسی صفت میں کمی نہیں ہوتی۔ اس نے وجود بخشا ہے تو اس میں کسی بھی چیز کا اضافہ نہیں ہوا، اور ان میں سے کسی بھی چیز کو اس کو ضرورت نہیں ہے، اور یہ سب کو ختم کر دے تو اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اور اس کی ذات پر کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ لیکن کائنات ہے، اگر ہے نا تو بھائی کسی نے کوئی کائنات کی چیز ہے کہ جس میں اللہ کو کسی نے مجبور کر کے اس کو وجود بخشا ہو؟ کسی بھی نہیں۔ یہ محض اللہ نے کرم سے، اپنے کرم سے، حالانکہ اس کے دونوں پہلو تھے، اس کو وجود بخشتا یا اس کو وجود نہ بخشتا، یہ اس کی اپنی مرضی تھی، پر ہمیں وجود بخشا ہے۔ یہ وجود دینا، عطا کرنا، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے، اور یہ صرف انسان کو نہیں دیا، کہ ہر کائنات کی چیز کو اس نے وجود، جس کو بھی وجود بخشا ہے نا، یہ اس نے اپنے کرم سے بخشا ہے۔ اور صرف وجود بخشتا نہیں ہے، اس کے بعد اس چیز کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اسے وہ تمام ضرورتیں بھی اس کی پوری فرماتا ہے۔ اگر ان پودوں کو سورج کی روشنی نہ ملے، یہ اپنا وجود برقرار رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ ان کو اگر پانی نہ ملے، یہ اپنا وجود برقرار رکھتے نہیں رکھ سکتے۔ ان کو ہوا اگر نہ ملے، یہ اپنا وجود برقرار رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے۔ ایسے ہی ہر چیز کی ہر کائنات کی چیز ہے، اس کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے بہت سی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز کی جو اس کی ضرورت ہے۔ اچھا اب دیکھیں، ضروریات مختلف ہیں، اور ایک کی ضرورت دوسرے سے کمپلیٹلی مختلف ہے۔ ہم انسان ہیں، اور بہت سے زمین پر جانور ایسے ہیں جو پانی میں نہیں رہ سکتے، پانی میں ان کو ڈالو گے تو مر جائیں گے، اور بہت سے ایسے جانور ہیں جو پانی کے اندر ہیں، ان کو پانی سے نکالو گے تو وہ مر جائیں گے۔ ان کی ضرورت اس نے پانی کے اندر رکھی ہے، اور بعض کی ضرورتیں اس پانی کے باہر رکھی ہیں۔ پانی والوں کو پانی والے وہ وہاں پر زندہ رکھتا ہے، اور باہر والے اگر وہاں جائیں گے مر جائیں گے، اور وہ وہاں سے باہر نکلیں گے تو مر جائیں گے۔ اب سوچتے جائیں، یہ سارے اللہ پاک نے فرمایا الرحمن، یہ سب کچھ میں نے یہ مثالیں بس چند ایک اشارہ کر دیا ہے، انہی پر قیاس کر لیں پوری کائنات کو۔ اللہ پاک نے فرمایا میں رحمان ہوں، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا واسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت تمام کائنات کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور میری رحمت، اور پھر ایک حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ انسان سوال کر سکتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری نظر میں وہ رحمت نہیں ہے، لیکن اگر آپ غور و فکر سے سوچیں گے تو وہ چیزیں بھی ہمارے لیے رحمت ہی ہیں۔ سانپ ہے، دشمن ہے نا انسان کا، بظاہر نظر میں سانپ یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے،
یعنی ہمارے لیے وہ رحمت تو نہیں ہے نا جی. لیکن اگر آپ اس کو ڈیپ سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، تو سانپ بھی انسان کے لیے اور اس کائنات کے لیے اللہ کی رحمت ہے. خاص کر کے انسان کے لیے تو وہ رحمت ہے. اس لیے میں اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں. آج کئی ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا علاج سانپ کا زہر ہے نا. یہ کیمیو تھراپی وغیرہ، یہ جو اس کا یہ میڈیسن کہاں سے آتی ہے؟ آپ پوچھیں ان سے. کئی بیماریوں کے علاج سانپ کے زہر. یہ تو ویسے ڈائریکٹ اللہ کی رحمت ہے نا کہ بیماریاں، کئی بیماریوں کے علاج سانپ کے زہر میں ہے. اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں انسان کو اس لیے پیدا کی ہوئی ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے یہ بڑی خطرناک ہے. اللہ پاک نے فرمایا انسان میری رحمت میں اتنا بھی تو اس پر یعنی تکیہ نہ کر لینا کہ میرے غضب سے بے خوف ہو جائے. میں نے جہنم میں تجھے عذاب دینے کے لیے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ہم جہنم کا تصور صحیح طریقے سے نہ کر سکتے. جہنم کا تصور تبھی صحیح ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں اللہ پاک کی ہم فرمایا وہاں پر یہ اسکورپین بھی ہوں گے، یہ سانپ بھی ہوں گے، یہ ساری چیزیں جہنم میں ہیں انسان کو عذاب دینے کے لیے، تاکہ انسان قیامت کے دن یہ بہانہ نہ بنا سکے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں سمجھ نہیں سکا تھا، میرا دماغ نہیں کوئی سمجھانے والا تھا کہ جہنم میں کیسا عذاب ہوگا. جہنم کے عذاب کے لیے اللہ نے آگ بھی تو انسان کو بتا دیا. بس یہ جہنم میں آگ کا عذاب ہے، اس کو دیکھ لینا، بس ہاتھ لگا کر دیکھ لینا، وہ بس اس سے زیادہ ہے. سانپ کو بھی ذرا دیکھ لینا، وہاں پر یہ بھی ہوگا. اور یہ جتنی چیزیں انسان جن چیزوں سے نفرت کرتا ہے نا، یہ سب چیزیں جہنم کے عذاب کو بتانے کے لیے، انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں. یہ انسان کے سبق کے لیے ہیں، اور اس میں یہ اللہ کی رحمت ہے بندے کے لیے کہ تاکہ انسان جہنم کے بارے میں صحیح سمجھ اور صحیح فہم حاصل کر سکے. یہ لیسن ہے، یہ کائنات، یہ کلاس روم ہے. کلاس روم میں بات کو صحیح پورے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے تاکہ امتحان کے روز وہ کوئی بندہ بہانہ نہ بنا سکے کہ جناب سوال وہ آیا ہے کہ جس کو مجھے سمجھایا نہیں گیا تھا. اب اللہ رب العزت نے فرمایا انا فی خلق السماوات. دوسرا پھر فرمایا، اب اسی رحمت کے اللہ پاک نے ڈیٹیل بیان فرمائی ہے. پہلی بات ہے فرمایا آسمان زمین. انسان کے لیے انسان کبھی غور و فکر کرتا ہے، ہم بھی، کہ یہ آسمان کتنی اللہ رب العزت کی رحمت ہے صرف انسان کے لیے، صرف انسان کے لیے. آپ اس کی ڈیٹیل پڑھنا چاہیں تو سائنس پڑھیں. ہم جتنا یہ کھانا کھاتے ہیں جس پر ہماری زندگی انحصار کرتی ہے، جو کچھ بھی کھاتے ہیں، یہ آسمان کے بغیر ان میں سے ایک چیز بھی ممکن ہے. مثلا اگر آسمان سے سورج کی روشنی نہ ہو، ایک چیز بھی یہ ہو سکتی ہے ہمارے کھانے پینے کی چیزیں. اب بھائی یاد رکھ لیں، انسان جو بھی نعمت کھاتا ہے نا، اس کا ڈائریکٹ تعلق آسمان سے ہوتا ہے. ایک تو وہ ہے نا جو اللہ رب جو شاید ہمیں نظر نہ آئے، پر یہ وہ چیزیں جو فزیکلی آپ محسوس کر سکتے ہیں. یہ تو سائنس کی بالکل ابتدائی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے نا کہ زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سے ایک سورج ہے. سورج کے بغیر اور چاند کے بغیر یہ سبزہ اور یہ ان کی زندگی نہیں ہے. اور یعنی سورج کے بغیر تو زندگی نہیں ہے، اور چاند کے بغیر ان اشیاء میں ٹیسٹ نہیں بنتی. بہرحال یہ ایک لمبے، آپ یہ اس کے پڑھنے پھر سائنس کو پڑھیں اور وہ خود بتائے گی کہ آسمان اب دوسری چیز بارش ہے. یہ کدھر سے آتی ہے؟ آسمان سے آتی ہے نا. پھر اگر آسمان کے ستارے نہ ہوں،
آسمان پر ستارے نہ ہوں، انسان کے لیے سمندر میں سفر کرنا ناممکن ہے۔ کتنا پرسنٹ دنیا کی تجارت سمندر کے ذریعے ہوتی ہے؟ بس آج کل یہ آپ موبائل فون نکالیں اور دیکھ لیں کہ دنیا میں یہ جتنی بھی کائنات میں تجارت نے، اس کا بہت بڑا حصہ سمندر میں ہوتا ہے۔ یہ جتنے اشیاء نقل ہوتی ہیں، چائنا سے امریکہ جا رہی ہیں، امریکہ سے یورپ جا رہی ہیں، وہاں سے پاکستان جا رہی ہیں، انڈیا جا رہی ہیں، یہ ساری دنیا میں جو نقل و حرکت ہوتی ہے تجارتی یا غیر تجارتی، یہ ساری کی ساری سمندر میں ہوتی ہے۔ اور سمندر سب سے سستا ذریعہ ہے اس کا، اور سمندر کی تجارت بغیر ستاروں کے ناممکن ہے۔ آپ کہیں جی آج کل تو نیویگیشن، اللہ کے بندو نیویگیشن میں ستاروں کے ذریعے کام کرتا ہے، ستاروں کے بغیر وہ بھی نہیں کام کر سکتا۔ یہ نیویگیشن بھی لنکڈ ہے ستاروں کے ساتھ۔ کیوں نیویگیشن کے سگنل کیسے کام کریں گے جب سائن نہیں ہوں گے؟ تو سائن کا تعلق تو ستاروں کے ساتھ ہے۔ پانی پر تو کوئی سائن ہوتا نہیں ہے۔ اگر فرض کریں یہ آسمان پر کوئی ستارہ نہ ہوتا تو ڈائریکشن آپ سمندر میں کیسے سفر کر سکتے تھے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ جو آسمان پر ستارے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی۔ آپ جانتے ہیں یہ جو ایٹلس نقشے ہیں یہ جو روڈوں کے، آپ کو شاید علم ہوگا کہ زمین کے ایٹلس سے آسمان کا ایٹلس کئی گنا بڑا ہے۔ جیسے ہم جانا یہاں سے ہم نے جانا جی لندن جانا، بریڈ فورڈ جانا، ایٹلس کی مدد کے ساتھ جاتے ہیں۔ زمین کے ایٹلس سے آسمان کا ایٹلس بہت بڑا ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ شپ سفر ہی نہیں کر سکتے۔ اسی کی مدد سے یہ سفر کرتے ہیں، کہاں سے چلتے ہیں، کہاں پہنچ جاتے ہیں، انہیں ستاروں کے ذریعے۔ سیٹلائٹ آ جائے اور وہ بھی انہی کے ساتھ لنکڈ ہے، انہی کے ساتھ لنک ہوتا ہے یہ بھی۔ تو بہرحال پہلی چیز ہے آسمان۔ اسی لیے قرآن حکیم میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ پاک نے فرمایا تمہارا رزق اللہ رب العزت نے آسمان میں رکھا ہے۔ ہم بظاہر نظر کیسے کیا آتا ہے رزق زمین سے آ رہا، زمین سے رزق نہیں آتا۔ رزق کے سارے اسباب آسمان میں ہیں، رزق کا کوئی بھی سبب زمین پر نہیں ہے، سارے اسباب رزق کے آسمان میں ہیں، آسمان سے رزق آتا ہے۔ اب آسمان یہ کائنات کے لیے اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے، اور یہ سب انسان اور باقی اللہ کے مخلوق کے لیے چیزیں مفید ہیں۔ دوسری بات زمین ہے۔ اب زمین، اب غور و فکر کریں، کبھی آپ نے غور و فکر کیا زمین کے بارے میں؟ اللہ رب العزت نے اس میں کتنی رحمتیں رکھی ہوئی ہیں، کتنا اس کا کرم ہے۔ میں چند مثالیں دے کر آگے بات بڑھاتا ہوں۔ فرض کریں یہ ساری زمین فلیٹ ہوتی ہے، اس طرح جیسا یہ فرش فلیٹ ہے، اسی طرح ہوتا کائنات کا نظام چل سکتا تھا؟ غور و فکر کریں، یہ ساری زمین فلیٹ ہوتی، آپ کے لیے زمین پر رہنا ممکن ہوتا؟ سوچیں، غور و فکر کریں، ممکن ہوتا؟ جواب کیا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں جناب؟ اس لیے نہیں کہ جناب آپ استعمال کرتے ہیں ٹوائلٹ، اگر زمین ہوتی ہے فلیٹ، یہ پانی کدھر جاتا پھر؟ ہم کرتے ہیں برتن دھوتے ہیں کچن میں، اگر زمین فلیٹ ہوتی تو یہ پانی کہاں جاتا؟ اگر زمین ہوتی اسی طرح فلیٹ، یہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہ پانی کدھر جاتا؟ اللہ رب العزت نے زمین کو فلیٹ نہیں بنایا۔ اس میں ہمارے لیے کتنی رحمت ہے، کتنا بڑا کرم ہے کہ زمین اگر فلیٹ ہوتی ہے تو دنیا میں یہ جو نکاسی آب کے معاملات ہیں اور یہ بارش کا پانی ہے نا، یہ انسان کے لیے ناممکن بنا دیتا ہے انسان کو زمین پر رہنا۔ میں صرف ابھی ایک بات کر رہا ہوں، صرف اس کی ایک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اچھا دوسرا، آپ دوسری بات لے لو، یہ ساری کی ساری زمین ڈھلان ہو جاتی تو آپ بھائی یہ فصلیں کہاں اگاتے ہیں؟
آپ یہ مکان کہاں بناتے ہیں؟ میرے رب نے ساری زمین کو نہ فلیٹ بنایا ہے، ہموار بھی نہیں بنایا، اور میرے خدا نے ساری زمین کو ڈھلان اس شکل میں بھی نہیں بنایا۔ اب تیسری بات لے لیں، یہ ساری زمین اگر پتھریلی ہوتی، انسان رہ سکتا ہے زمین پر؟ نہیں رہ سکتا۔ ساری زمین ریتلی ہوتی تب بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ ساری زمین، یہ میرا جس کو کہتے ہیں جس میں فصلیں وغیرہ ہوتی ہیں، ایسی ہوتی پھر بھی نہیں رہ سکتا، تو کیچڑ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کو ایک قسم کا نہیں بنایا، کچھ زمین کا حصہ پتھریلا بنایا، کچھ میرے رب نے زمین کا حصہ یہ گارے والا بنایا، کچھ اس زمین کا حصہ ریتلا بنایا، کچھ اس کو ڈھلوان بنا دیا، کچھ اس کو فلیٹ کر دیا۔ اب دیکھیں پوری روئے زمین کے دریا کدھر جاتے ہیں؟ پوری دنیا کے انسان تو آیا تھوڑا سا معمولی ایک شہر میں مصیبت پڑی ہوتی ہے، جو انسان نے بنایا ہوتا ہے نا سیوریج سسٹم، اس میں یہ پوری کائنات کا پانی ہمہ وقت جب سے یہ کائنات بنی ہوئی ہے کہیں بھی ٹھہرتا نہیں ہے، یہ چلتا رہتا ہے، بر جاتا کدھر سے ہے؟ میرے رب نے پوری کائنات کی زمین ایسی بنائی ہے کہ جہاں کہیں بھی بارش ہوگی پانی زیادہ دیر ٹھہرے گا نہیں، بلکہ وہ سمندر کی طرف چلا جائے گا۔ کوئی دنیا میں ایسا دریا ہے، کسی بھی دنیا میں، چاہے یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، ایشیا میں ہے، افریقہ میں ہے، جس کا رخ سمندر کی طرف نہیں ہے؟ یہ کس انجینئر نے بنایا بھائی؟ اچھا یہ ساری زمین ایسی ہوتی پہاڑ نہ ہوتے اور پہاڑوں پر برف نہ ہوتی، اس زمین کے ٹمپریچر کو کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ ابھی معمولی سی گرمی آئی ہے نا، لوگ پریشان ہوئے ہیں۔ اگر یہ پہاڑوں پر برف نہ ہوتی تو زمین کا جو ٹمپریچر یہ کہاں سے کہاں چلا جاتا۔ آپ کے ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک تو زمین کا بیلنس، اور دوسرا ان کے اوپر پھر برف باری جمی رہتی ہے، برف، تاکہ زمین کا ٹمپریچر ایک خاص حد سے آگے نہ بڑھے، ورنہ انسان کا زمین پر رہنا ناممکن ہو جائے۔ اچھا یہ ساری زمین ایسے بعض جگہیں جہاں 90 65 70 80 تک جاتا ہے، مائنس ہے، لیکن ساری زمین کا یہی ٹمپریچر ہوتا پھر بھی زندہ رہنا ناممکن ہوتا۔ اچھا ساری زمین پر اوور 50 60 ٹمپریچر ہوتا پھر بھی ناممکن ہو جاتا۔ بعض زمین کے حصے وہ بنائے کہ جہاں پر انتہا درجے کی سردی ہے، اور بعض زمین کے وہ حصے بنائے ہیں کہ جہاں پر گرمی ہے، بعض وہ بنائے ہیں کہ جہاں پر میڈیم موسم ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ نہ تو ساری زمین پورا سال گرم رہتی ہے، اگر ہمیشہ ایک جگہ پر گرمی پڑتی تو پھر بھی سبزیاں کہاں سے پیدا ہوتی؟ نہیں، زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا، آدھی زمین مثلا جب یہاں پر جون جولائی میں دن طویل ہوتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، تو ساؤتھ افریقہ میں ٹھنڈ ہوتی ہے، جیسے یہاں جنوری فروری میں یا دسمبر میں موسم ہوتا ہے، اور جب وہاں موسم گرم ہوتا ہے تو یہاں ٹھنڈ ہوتی ہے، تاکہ اسی لیے پورا آج الحمدللہ پوری زمین سے چونکہ سبزیاں بھی آتی ہیں، فروٹ بھی آتی ہیں، اسی لیے ہم انجوائے کرتے ہیں کہ آدھا زمین کا حصہ ہمیشہ گرم رہتا ہے، آدھا حصہ ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے، تو جب وہاں گرمی کے موسم پھر پھل وغیرہ پکتے ہیں تو یہاں آ جاتے ہیں، اور جب وہاں سردی ہے تو یہاں کے پھل فروٹ وہاں چلے جاتے ہیں۔ آپ اس زمین کے بارے میں جتنا بھی ریسرچ کریں گے، اب دیکھیں ایک اور میں اور بات بتاتا ہوں، جب انسان کی آبادی تھوڑی تھی، انسانوں کی آبادی تھوڑی تھی، تو زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت تھی؟ لکڑی کی، لکڑی تھی نا۔ آج آبادی جتنی ہو گئی انسانوں کی، کیا پاسبل بھی رہ گیا ہے کہ لکڑی کے ذریعے انسان یہ سارے اپنے گھروں کا نظام چلا سکے، اور اتنی لکڑی سے اتنی بڑی آبادی کو ہر وقت مہیا ہو سکے؟
جب انسان کی آبادی بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، غور و فکر کیا، زمین ہی سے گیس لے آئے، اور یہ گیس اسی زمین کے اندر تھی نا، ہزاروں سال سے انسان اس زمین پر ہے، اس وقت انہیں پتہ کیوں نہیں چلا؟ یہ پیٹرولیم اس وقت انسان کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ اس لیے کہ اس وقت پیٹرولیم کی ضرورت نہیں تھی، اور اس وقت اس گیس کی ضرورت نہیں تھی۔ جب ضرورت انسانیت کو پتہ چلا کہ اب یہ درخت انسان کے لیے کافی نہیں ہے، تو میرے خدا نے انسان کو رہنمائی کی کہ اب زمین کے اندر جب وہاں سے تجھے زندگی گزارنے کے لیے گیس موجود میں نے رکھی، اور یہ گیس کب سے ہے؟ آپ پڑھیں سائنسی کتابیں، آج جن اللہ کی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں نا، انسان یہ بعد میں آیا ہے، کروڑوں سال پہلے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو پیدا فرما کر زمین کے اندر ریزرو رکھا ہوا تھا۔ جب انسان کو ضرورت پڑی تو اللہ پاک نے بندے کو رہنمائی انسانوں کو دی کہ بھائی یہ دو، ورنہ جب جتنی انسانی آج آبادی ہے اس کے لیے یہ جو درخت زمین کے تھے یہ بالکل ناکافی تھے۔ اب روزانہ آگ جلانی ہے جی، کتنے درختوں کو آپ جلاتے؟ مشکل ہو جاتا نا۔ تو یہ بات ہے جناب صرف زمین کی، اور میں نے یہ صرف اشارات کیے ہیں، ورنہ آپ جتنا بھی سوچتے چلے جاؤ گے۔ میں آخری بات کر کے آج کا درس ختم کرتا پھر انشاءاللہ کروں گا۔ صرف ایک موضوع پر آسمان پر لوگ جو فلکیات پر کام کرتے ہیں نا 60-70 سال لگاتے ہیں، لیکن وہ ایک سبجیکٹ کو بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ صرف جو انسان معلوم کر چکا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ریسرچ کرے وہ، اور صرف پوری زندگی انسان صرف اس زمین کے بارے میں ریسرچ کرتا رہے نا، اور جو انسان نے معلومات اکٹھی کر لی ہیں نا ان کو پڑھ بھی نہیں سکتا 60-70 سالوں میں، یہ اتنی معلومات ہیں۔ کبھی انسان نے غور و فکر کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری حکمتیں انسان کو تو آج پتہ چلی ہیں۔ انسان کی پیدائش سے پہلے اس ذات نے اس کائنات کے لیے یہ ساری چیزیں کیسے بنائی ہوئی، اور ایسی ہیں۔ تھوڑا سا بس آپ بات ختم کرتا ہوں۔ ہاتھی انسان سے کئی گنا بڑا ہے، اور اونٹ انسان سے کئی گنا بڑا ہے۔ ایک بچہ بھی اس کی نکیل لے کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ کیسا فرما بردار بنا دیے اتنے بڑے جانوروں کو، اور مچھر اتنا سا ہے چھوٹا سا ہے، اور جب جاتے ہیں تو ہمارے لیے سونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر یعنی چھوٹے کو دشمن بنایا ہے، لیکن ہے کتنا سا ہے۔ یہ اسی لیے کہ انسان تاکہ تکبر نہ کرے، سوچے۔ اور فرمایا ساتھ اللہ کی نعمتوں کو بھی دیکھے کہ جس ذات نے ایک چھوٹی سی چیز کو میرا دشمن بنایا ہوا ہے نا، اس ذات نے ہاتھی اور اونٹ جیسے بڑے جانور کو میرا تابع دار بھی بنایا ہوا ہے۔ یہ جتنے ہمارے گھروں میں ہم جانور رکھتے ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، بکری ہیں، اگر ایک یقین کریں ان میں سے ایک بکری انسان کے دشمن بن جائے نا، ایک بکری اس کے سینگ ہوتے ہیں، تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے، سکون کی زندگی مشکل ہو جائے۔ میں تو کبھی سوچتا ہوں ہم گزرتے ہیں، ایک چڑی اگر انسان کی یا کسی جانور کی دشمن بن جائے، انسان کے لیے زمین پر چلنا مشکل ہو جائے کہ نہ ہو جائے۔ مگر ہم چاہ رہے ہیں تو 8 ٹھونگے آگ میں ہمارے اور پر اس کو انسان سے دور کون رکھتا ہے؟ پھر یہ جانور ہم تو چلو پھر کوئی نہ کوئی پناہ حاصل کر لیں گے، پر یہ جتنے جنگلی جانور ہیں ہر جانور کو دوسرے جانور سے الگ رکھا ہوا ہے، خوراک بھی بنایا ہوا ہے، اور ہر ایک کی حفاظت بھی کی ہوئی ہے۔ یہ ہے زمین کی چیزیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے انسان کو یہ کس نے کیا، اور یہ اس میں کسی کا کوئی عمل دخل ہے؟ اگر ہے تو پھر بتاؤ، اور یہ کسی کے عمل کا نتیجہ ہے؟ اگر ہے تو پھر وہ بھی بتاؤ۔ اگر نہیں ہے تو پھر ایک اس کا جواب ہے، یہ سب میرے رب کا نظام ہے، اور میرے رب نے صرف اپنے رحمت سے بنایا ہوا ہے، یہ صرف اس کی رحمت ہے۔
اس کے سوا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ان میں سے میں نے ابھی عرض کر دیا ایک معمولی سی چیز کو بھی خدا تعالیٰ انسان کا دشمن بنا دے نا، معمولی سی چیز کو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی انسان کا دشمن بنا دے، انسان کے لیے زمین پر رہنا ناممکن ہو جائے۔ ابھی یہ کرونا آیا تھا نا، دنیا کی سپر پاوریں بھی بزنس نہیں کر سکی، سارے دنیا کا نظام ٹھپ ہو گیا۔ ایک معمول وہ ایسا چیز کہ جو عام انسانی آنکھ تو کجا بات ہے، یہ عام قسم کے جو یہ مائکروسکوپ یا جو بھی ان میں بھی جو نظر نہیں آیا، اس کے لیے بھی اسپیشل انسٹرومنٹس ہیں، اس میں وہ نظر آتا تھا۔ اتنی چھوٹی سی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بنا دیا دشمن۔ اور دنیا کے یہ بڑے بڑے متکبرین اور بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے بے بس ہو گئے۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت کی ذات، اس کے انسان پر کرم ہی کرم ہے، رحمت ہی رحمتیں ہیں۔ یہ صرف اس لیے یہ ساری چیزیں صرف اسی کی پیدا کردہ ہیں، اسی کی عطا کردہ ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ اسی کا ہے تو پھر عبادت کا بھی مستحق وہی ذات ہے، اطاعت کی بھی مستحق وہی ذات ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق